بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور کافی امپورٹنٹ اور حساس نوعیت کی خبریں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل قومی ذرائع ابلاغ پہ، الیکٹرانک میڈیا جو قومی ذرائع ابلاغ ہیں، پرنٹ میڈیا ہے، وہاں پہ خبریں ذرا کچھ کم آتی ہیں، بلکہ کچھ نہیں کافی کم آتی ہیں۔ اس لیے آپ بھی تمام پاکستانی بھائی جو ہیں ہمارے، وہ خواہ اندرون ملک ہیں یا بیرون ملک ہیں، تو ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی کان اور آنکھیں کھلی رکھیں، اور یہ جو سب کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے یہ غیر معمولی نوعیت کا ہے، یہ معمول کے مطابق نہیں ہے بلکہ انتہائی غیر معمولی نوعیت کا ہے، اور اس پہ دعا بھی کرنی چاہیے پاکستان کی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ پریشر ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر مضبوط ہوتی ہے اور مضبوط لیڈر اوپر بیٹھا ہے رزسٹ کرنے والا، تو عوام جو ہیں وہ اتنی سکھی ہوتے ہیں اور کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن اگر گورنمنٹ کمزور آ جائے، ویک حکومت ہو اور رہنما بھی ویک ہوں اور پھر کسی نہ کسی وجہ سے کمپرومائز ہوں، تو ایسے میں ریاست کو اور عوام کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور میں دوبارہ ایک پاسنگ ورڈز کے طور پہ ایک بات کہوں گا کہ ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی بزرگوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور جو ہونے نہیں دی، وہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ وہ بہت اہم موضوعات جو ہیں اور اہم ایشوز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے آگے سے مائک چھین لیے گئے تھے، ہٹا دیے گئے تھے۔ اور ان میں ایک انتہائی معمر ترین بزرگ تھے جن کی عمر میں نے 80 سال بتائی تھی، نہیں 80 سال نہیں جی، ان کی عمر تھی 95 ایئرس، 95 سال، کیونکہ وہ جب قرارداد پاکستان پیش ہو رہی تھی 1940 میں، تو اس وقت وہ 10 سال کے تھے، یعنی 1930 کے وہ ان کی تاریخ پیدائش تھی، اور اس طریقے سے وہ آلموسٹ 92 ایئرس پلس کے تھے بریگیڈیئر صاحب، تو ان کی سب ہی لوگ عزت کرتے ہیں۔ تو بہت ہی اہم جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے، جس میں انہوں نے ایک چیز تمام ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی بزرگ ہیں انہوں نے پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس میں کچھ پریشرز تھے، پاکستان پہ دباؤ بڑھ رہا ہے، 3-4 چیزیں میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد پھر اس کے سپورٹ میں کچھ اور چیزیں آئی ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو وزٹ کر کے آئے ہیں بطور وزیر خارجہ یورپ اور امریکہ کا، اور کافی دن باہر رہے، اس دوران سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ اور عالمی ذرائع ابلاغ پہ کچھ خبریں چل رہی ہیں، ان خبروں کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ کافی خطرناک ہیں۔ اور اگر ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کی پریس ریلیز ہے اس کو سامنے رکھیں، اور پھر سوشل میڈیا پہ اور عالمی ذرائع ابلاغ پہ جو خبریں چھپ رہی ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اور پاکستان ٹورڈ انڈیا، پاکستان ٹورڈ اسرائیل، پاکستان ٹورڈ امریکہ، پاکستان ٹورڈ یورپین کنٹریز، تو اس میں کافی مماثلت ہے جن خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس میں ایک تو اسرائیل کا تذکرہ تھا اور وہ کرنا چاہ رہے تھے، اور دوسرا ہمارے جوہری اثاثے، تیسرا دانستہ طور پہ پاکستان کو اس طرف دھکیلا جائے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے، اور پھر پاکستان کو اپنی شرائط پہ لایا جائے، اور پھر جوہری پروگرام اور جوہری اثاثے ہیں ان پہ بات چیت کی جائے، اور پاکستان کو ایک بڑا مالیاتی پیکج آفر کیا جائے کہ جناب ہم آپ کو بہت بڑا مالیاتی پیکج آفر کرتے ہیں اگلے 10 سال کے لیے، آپ کے تمام نان و نفقے کے ہم ذمہ دار ہوں گے، لیکن یہ کام آپ کو کرنا ہوگا، اور وہی ایک جوائنٹ کنٹرول ہے یا پھر ویسے، لیکن یہ ساری چیزیں۔ اب ایک اور خبر بھی آ رہی ہے، اور وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے واپسی، بیرون ملک جو وزٹ تھا، اس میں یہ چیز گردش کر رہی ہے کہ پاکستان نے یا بلاول بھٹو صاحب نے کچھ شرائط مان لی ہیں یا کچھ کمٹمنٹس کر کے آئے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ انڈیا کو سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنا دیا جائے اور پاکستان اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اس خبر کو انڈورس کیا ہے، یا کہنا چاہیے ایکنالج
تو نہیں انڈورس کیا ہے، اس کو ڈسکس کیا ہے۔ ہمارے سابق ڈپلومیٹ ہیں اور وہ انڈیا میں ہمارے رہ چکے ہیں ہائی کمشنر باسط صاحب، بہت ہی اچھے آدمی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز پہ بات کی ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ جس سلامتی کونسل میں جو بھارت نے بننا ہے مستقل رکن، تو آپ اس کو اپوز کرنا چھوڑ دیں، اور اس کے بدلے میں لالی پاپ ہے ایک، اور اس لالی پاپ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، میں تو اس کو لالی پاپ کہوں گا کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کو اس طرح کی کوئی پیشکش کی جائے، کیونکہ ہم تو ویسے ہی کھٹکتے ہیں سینوں میں، تو ان حالات میں ہمیں کیوں کوئی پیشکش کرے گا۔ تو بہرحال جی وہ بات یہ ہے کہ پاکستان مخالفت نہیں کرے گا انڈیا کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن بننے کی، اور اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا دیا جائے گا؟ پاکستان کو باقاعدہ طور پہ ایک جوہری ملک مان لیا جائے گا، اور جوہری ممالک کا جو کلب ہے اس کا ممبر بنا دیا جائے گا۔ میں سادہ زبان میں بتا رہا ہوں، اور اس میں این پی ٹی بھی ہے اور نیوکلیر سپلائر گروپ بھی ہے، اس میں پاکستان کو اکنالج کیا جائے گا، یہ ایک بات کی جا رہی ہے، اور لیکن پاکستان کو یہ بات کرنی پڑے گی۔ اب اس میں جو میں جو کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکل اور لالی پاپ، یہ تمام میں نے 2-4 بات بھی کی ہمارے سینئر ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی، ادروائز اس کے کیا چانسز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس نے تو سلامتی کونسل کا ممبر فوراً ہی بن جانا ہے، وہ تو ہم یوں سمجھیں کہ کیش ہو گیا، ایک چیک کیش کروا دیا، اس کے بعد ہمیں جوہری ممالک اور جوہری ممالک کا جو گروپ ہے اس کا ممبر کیسے ہمیں بنائیں گے؟ اس کے لیے تو ایک لمبی ایکسرسائز ہے، کیونکہ جو پہلے سے ایک ایگریمنٹ موجود ہے 5 بڑی طاقتوں کے درمیان جو جوہری ممالک ہیں، ان میں ہے کہ جو 1967 سے پہلے بن چکے ہیں جوہری ملک، صرف وہ اس کلب کے ممبر ہیں، باقی اس کے بعد نہیں۔ تو اس وقت 5 ممالک بن چکے تھے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اور چائنا ہے، رشیا ہے، اور فرانس ہے، یہ بن چکے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر کسی کو بنایا بھی نہیں گیا۔ تو اس ایگریمنٹ میں، اس معاہدے میں امینڈ کرنا پڑے گا، اور اس معاہدے میں امینڈ ہوگا جب 5 راضی ہوں گے، جب وہ راضی نہیں ہوں گے، ایک سائڈ پہ ہو گیا تو جواب مل جائے گا، لہٰذا پاکستان کو اتنی آسانی سے اس کا بنایا نہیں جائے گا۔ دوسری بات ہے کہ پاکستان حامی بھر لے انڈیا کو سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنانے کی، تو چائنا پہلے سے اپوز کر رہا ہے، صرف چائنا نہیں کر رہا، کہتے ہیں جی کہ کوئی 70 ممالک ہیں، 72 ممالک وہ اپوز کر رہے ہیں، تو اس لیے پاکستان سے ایک کمٹمنٹ لے لی جائے گی اور آگے بڑھا دیا جائے گا۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں، یہ میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب خود بتا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز ریکارڈ پہ ہے کہ 2008 میں جب آصف علی زرداری صاحب یعنی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، تو گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت بھی ایک پاکستان نے ایک خط تحریر کیا جانا تھا اور نیوکلیر سپلائر گروپ کو، لیکن وہ زرداری صاحب نے وہ رکوا دیا تھا دفتر خارجہ کو، کہہ کے کہ ایسی کوئی خط نہیں لکھنا ہم نے۔ تو یہ ایک ایفرٹ پہلے بھی ہو چکی ہے، اور اب پھر اسی سلسلے میں باتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ خاص طور پہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک ایگریمنٹس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، اور اصل کھیل ہی زرداری صاحب کھیل رہے ہیں، اور زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے ان کے ساتھ ان کے معاملات سیٹ ہو جائیں، اور پی ایم ایل این کو بھی آؤٹ کیا جائے اور پی ٹی آئی کو بھی آؤٹ کیا جائے، اور یہ انٹرنلی وہ یہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی یعنی کہ، اور ایکسٹرنلی بلاول بھٹو صاحب دوسری یقین دہانیاں بقول سوشل میڈیا اور اس طرح کے ہو رہی ہیں۔ تو جب تک وہ خود وضاحت نہ کر دیں تو میرا خیال ہے یہ چیزیں آگے افواہیں پھیلتی جائیں گی اور آگے بڑھتی جائیں گی۔ اس لیے اب 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ اسی تناظر میں جو یہ زرداری صاحب جو ملٹری لیڈرشپ کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی 1 سال ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ ہمیں 5 سال دیں، مسلم لیگ نواز کو شاید اس بات کا کچھ اندازہ ہو گیا ہے اور احساس ہو گیا ہے، اور اسی لیے اب وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ طور پہ ٹی وی پہ آ کے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں،
اور عام انتخابات بھی کروانے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے بات کریں، اور اکتوبر میں کروانے ہیں، اکتوبر سے آگے کروانے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک اوپن آفر کی ہے مذاکرات کی بھی، جہاں کل تک کتنی سخت گفتگو ہو رہی تھی اور گرفتار کرنے کے چکروں میں تھے، آج خان صاحب کو وہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ خبریں جو ہیں بڑی تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے خطرناک بھی ہیں اور وضاحت طلب بھی ہیں۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بھی بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو انریسٹ پیدا ہوتا ہے اور ایک کیوس پیدا ہوتا ہے، اس کیوس کو ختم کرنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اپنی طرف سے تو ظاہر ہے کوئی بات نہیں کرتے، انہوں نے یقیناً پارٹی لیڈرشپ سے بات چیت کرنے کے بعد ہی یہ بات کی ہے، اور اس کے بعد ہی وہ انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کہ آئیں انتخابات کروائیں۔ اس کی ریزن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہرحال ابھی بھی نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں، اور وہ اور حمزہ شہباز رہنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کو شاید کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں یا کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ نواز شریف زرداری صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک دوسرے پہ یہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اور یہ جو ہمیں گوڑی گوڑی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ پاسبل نہیں ہیں۔ شاید اسی لیے حمزہ شہباز کے ساتھ زرداری صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جو کچھ مانگا گیا ہے، 5 صوبائی وزارتیں مانگی گئی ہیں، 2 مشیر مانگے گئے ہیں، 2 اسپیشل اسسٹنٹ مانگے گئے ہیں، 9 جو ہیں ٹوٹل ملا کے وزارتیں مانگی گئی ہیں پنجاب میں۔ تو یہ جو 9 وزارتیں ہیں اور یعنی کہ آفیسز مانگے گئے ہیں، انہوں نے کہا ایک تو فوری طور پہ اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو حمزہ شہباز جو ہیں وہ سارا پیغام لے کے شہباز شریف صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں، ان کو پیغام پہنچائیں گے زرداری صاحب کا کہ جناب آئیں بیٹھ کے بات کریں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اس میں ایک اور بھی ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کہتی ہے کہ پنجاب میں آپ اتنا کچھ لے رہے ہیں تو پھر آپ ہمیں سندھ میں بھی آپ ہمیں دیں، اور سندھ میں ہمارے لوگوں کو وزیر اعلیٰ جو سندھ ہیں ان کے آفیسز میں ہمیں بھی جگہ دیں، اور ہمارے لوگوں کو بھی اسپیشل اسسٹنٹس بنائیں، مشیر بنائیں وزیر اعلیٰ کے، اور وہاں پہ بھی موقع دیا جائے مسلم لیگ نواز کو۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ آپ کو ساری چیزیں بتا دوں، ذرا تھوڑی سی آنکھیں کھلی رکھے گا۔ تمام ریاستی ادارے اپنی آوازیں اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور دیکھتے رہیں، جاگتے رہیں، کیونکہ پاکستان میں پاکستانی قوم اور پاکستانی میڈیا سارا ایک طرف لگا ہوا ہے، جبکہ پیرالل ایک بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں خارجی محاذ پہ، اور وہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہیں، وہ سب کی آنکھوں سے بھی اوجھل ہیں۔ ہمارے قومی ذرائع ابلاغ، خواہ وہ پرنٹ ہے یا الیکٹرانک میڈیا، ان سے بھی اوجھل ہیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔